نے لکھا مشہور معروف واقعہ ہے. ایک بزرگ کو علم ہوا کہ کچھ لوگ درخت کی پوجا کر رہے ہیں، تو وہ بزرگ چلا کہ اس درخت کو میں کاٹ دوں. تو چلتے چلتے راستے میں شیطان آ گیا. اس نے کہا کہاں جا رہے ہو، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو اللہ کے دوست نے یہ فرمایا کہ میں جا رہا ہوں فلاں مقام پر ایک درخت ہے، لوگوں نے اس کی عبادت شروع کر دی ہے، شرک شروع کر دیا، اللہ کا شریک بنا رہے ہیں اس درخت کو، تو لہٰذا میں اس کو کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں. تو شیطان کہنے لگا تو اپنی عبادت کر، تو بزرگ بندہ ہے، تو کیا کرتا ہے درخت کو کاٹ کر؟ وہ درخت کاٹے گا تو دوسرے درخت کو پوجا شروع کر دے گا، پھر کتنے درخت کو کاٹے گا؟ تو لہٰذا چھوڑو اس کو کام، اللہ کی عبادت کرو. بس تم جب اس درخت کی پوجا نہیں کرتے، تم اس درخت کو اللہ کا شریک نہیں مانتے، تو پھر لوگ کیا کرتے ہو؟ چھوڑو اس کو اپنے حال پر. تو یہ اللہ کا دوست کہنے لگا کہ نہیں، میں اس درخت کو کاٹوں گا. کیوں؟ وہ ہمارے رب کے برابر انہوں نے اس درخت کو بنایا اور اس کی پوجا شروع کی. تو شیطان نے کہا کہ میں نہیں جانے دوں گا. بزرگ نے کہا میں جاؤں گا. تو ایک دوسرے کو پکڑ لیا اور بزرگ نے شیطان کو گرا دیا، اس کے سینے پر چڑھ گیا. اور پھر شیطان نے اس کو کہا کہ اللہ کا دوست چھوڑ دے مجھے، میں ایک خاص بات تمہیں بتاتا ہوں. جو اللہ کی عبادت کرو اور ہر دن یا ہر رات کو میں تمہارے مسلے کے نیچے 3 اشرفیاں رکھ دوں گا. اپنا اور بزرگ وفات چلاؤ تو بس تم کیا کرتے ہو؟ واپس کیا تو ایک دن شیطان نے 3 اشرفیاں رکھ دی اس مسلے کے نیچے. بزرگ نے اٹھائی، اپنی پوجا میں استعمال کی، اور پھر دوسری رات ہو گئی. پھر صبح کو دیکھا 3 اشرفیاں مسلح کے نیچے پڑی، اٹھائی، اس سے فائدہ اٹھایا. جب تیسرا روز ہوا، مسلح کو اٹھاتا ہے تو اشرفیاں نیچے لگا رہا، کچھ نہیں معلوم، اشرفیاں نہیں نیچے. تو پھر چلا کلہاڑا لے کر کہ چلو درخت کو کاٹ دو. درخت کی لوگ پوجا کر رہے اس کو کاٹ دو. پھر آگے اسی طرح شیطان آگے انسانی شکل میں کہنے لگا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ پھر بزرگ نے کہا درخت کو کاٹوں گا. وہ درخت کی لوگ پوجا کر رہے ہیں، اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے، اس کو کاٹوں گا. اس نے کہا نہیں، چلے جاؤ واپس. وہ کہنے لگا میں واپس نہیں جاؤں گا. وہ کہنے لگا شیطان کہ میں تمہیں جانے نہیں دوں گا درخت کے پاس. کیسے نہیں جانے دوں گے؟ آپس میں پھر ایک دوسرے کو پکڑ لیا. تو اب کی باری شیطان نے اس کو گرا دیا. بزرگ کو شیطان نے گرا دیا. بزرگ پوچھنے لگا کہ کیا وجہ ہے؟ پہلے تو میں نے تمہیں گرا دیا تھا اور اب میری طاقت زیادہ ہو گئی، تم نے مجھے گرا دیا. تو شیطان کہنے لگا کہ پہلے تو خالصتاً درخت کو کاٹنے کے لیے جاتا تھا تو تیری نیت تھی اللہ کے لیے اس کو کاٹنا، لیکن اب تیری نیت میں اشرفیاں آ گئی. اب تو اشرفیوں کی لالچ میں کاٹ رہا ہے، اس کے لیے جا رہا ہے. تو اس لیے جب لالچ آ جاتی ہے تو پھر آدمی ناکام ہو جاتا ہے. تو دوستوں، یہ اس طرح اشارہ ہے کہ ہمارے اعمال میں اخلاص ہوگا
تو اس عمل کی وجہ سے اس دنیا میں بھی ہم کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔ اگر عمل کا مقصد کچھ اور ہو گیا تو عمل وہی ہے۔ پہلی صورت میں دیکھنے والے کہیں گے کہ یہ بڑا نیک آدمی ہے، بڑا متقی پرہیزگار آدمی ہے، بڑا عبادت گزار ہے، بڑا تہجد گزار ہے، اور بڑے لمبے لمبے نوافل پڑھتا ہے، بڑا ذکر اذکار کرتا ہے، لیکن اس کا مقصد اگر روپیہ پیسہ ہے، اس کا مقصد اپنی شہرت ہے، اپنی عزت ہے، تو پھر ایک دن آئے گا نہ عزت شہرت رہے گی اور آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں بلکہ عذاب ہے۔ اللہ ہر عمل کرنے سے قبل نیت کو پرکھ لینا چاہیے اور درست کرنا چاہیے کہ آیا یہ نیک عمل جو میں کر رہا ہوں اس سے میرا مقصد ہے۔ اگر نیک مقصد ہے تو کامیابی ہے، اگر مقصد کوئی دنیاوی ہے تو پھر ناکامی ہی ناکامی۔ اس کے واقعات کئی کتابوں میں پہلے ہی موجود ہیں کہ کوئی اور مقصد رکھ کے جائے گا تو ناکامی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ علماء نے لکھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو ہر قسم کے جانور جو ہے وہ آپ کے پاس گئے، آپ کی رعایت کے لیے دعا لینے کے لیے۔ سب سے پہلے علماء نے لکھا کہ ہرنوں کی جماعت جو ہے وہ آپ کے پاس گئے۔